اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ کھولو پتر، قرآن کریم ہو، ترجمہ ہو اعلیٰ حضرت کا، اور حاشیہ ہو حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پڑھو پتر، دیکھو اللہ کیا، کبھی سورہ رحمان پڑھو اور جنت کی سیر کو جاؤ، ہے سورہ رحمان آپ کو جنت کی سیر کرائے گی، لیکن ٹائم ہی نہیں ہے حضرت صاحب، اتنے ماشاءاللہ مصروف ہیں موبائل میں۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی اور کام میں مصروف ہے، کسی اور کام میں مصروف ہوتے تو وہ کام نظر بھی تو آتا ہے نا۔ ملک تو دن بدن پیچھے ہی جا رہا ہے حضرت، ہیں جی، اتنے مصروف ہیں جناب۔ فیس بک سے پھر جناب انسٹاگرام، پھر انسٹاگرام سے یوٹیوب، اور پھر یوٹیوب کے بعد جناب واٹس ایپ پہ کھول ویکھاں گے بھلا اسٹیٹس کے نیم کنے ویکھے حضرت صاحب۔ یہ ہماری مصروفیات ہیں حضرت صاحب، ہیں جی۔ حضرت صاحب اللہ ہمیں معاف کرے، بڑے بڑے جرم ہیں ہاں جی ہمارے جرموں کی فہرست میں، لیکن ایک جرم وکھرا ہی ہے، اور وہ کیا ہے، ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم گھروں میں پڑا ہے رب کا کلام، لیکن ٹائم، بلکہ حضرت آپ چھوڑیں ساڈے کل بھی کوئی نہیں ہے۔ میں اب دیکھیں نا، سیالکوٹ سے کل نکلا، راستے میں صفدر آباد ایک پروگرام کیا، وہاں سے پھر ہم بکر گئے، اب بکر سے ٹریول کرتے آ رہے ہیں، 2 سبق ادھر سنانے ہیں، پھر میں نے فیصل آباد چلے جانا ہے، تو ظاہر ہے وہ سڑکیں دیکھتا آیا ہوں، فلیکسیں لگی ہیں پروگراموں کی، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بہت بڑی فلیکس لگی ہے جی، پیر صاحب کتنے آ رہے ہیں جی، 4 آ رہے ہیں جی، خطیب کتنے آ رہے ہیں جی، 2 آ رہے ہیں جی، نعت خان کتنے آ رہے ہیں جی، 8 آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے کتنے آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے کتنے آ رہے ہیں، تو بڑا مشکل جی کتے لب لوب لے آتے، وہ بھی صرف ایک ہی ہے۔ آپ کو کیا کہنا، پہلی شکایت تو مجھے مصباحی صاحب سے ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم نے حضرت صاحب یہ کہا کہ قرآن کو اپنے سٹیجوں سے، چلے میں نکالنا نہیں کہوں گا، ویسے ہم نے نکالا ہی ہے حضرت، میں پھر کلام اللہ کا ادب کر دیتا ہوں۔ ہم نے یہ کہا کہ اپنے سٹیجوں سے قرآن کو رخصت کر دیا، رمضان چ ملاقات ہوئے گی، باقی 11 مہینے تیرا ساڈا تعلق رمضان میں ملاقات، اور رمضان میں بھی جو ملاقات ہوگی وہ کاہے کی ملاقات ہوگی، 180 کی سپیڈ پہ ملاقات ہوگی، ورتل القرآن ترتیلا کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی کا کوئی خیال نہیں رکھا، بس ایک ہی دھن سوار ہوگی کہ 1.25 گھنٹے 20 تراویاں مکانیاں نے، ہیں جی، وہ ملاقات بھی ملاقات ہوگی، ہیں جی۔ ہم نے یہ کہہ کے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو رخصت کر دیا، تو غلاف چ رہ جا کے، تیرے لیے بڑا سونا غلاف بنایا ہے، تیرے لیے بڑا سونا، حضرت ایسے ایسے درد سمجھ نہیں آتی کنوں جا سنائی ہے حضرت صاحب، کیونکہ کیمرے لگے ہیں، خوف بھی آتا ہے بات کو آگے پیچھے سے کاٹ کے ہمارے لیے کو فتنہ نہ بنا دیے، اور دوسری طرف یہ بھی ڈر آتا ہے کہ بروز قیامت کہیں ہم گنگے شیطان کہہ کے نہ اٹھا دیے جائے۔ میں قبلہ ماشاءاللہ حضرت تشریف فرمائے، ایک پروگرام پہ جانا ہوا، رمضان میں پروگرام تھا، یہ جو پیچھے رمضان گزرا، درس قرآن تھا، لیکن فجر کے بعد درس تھا نا، میں فجر کی نماز اپنے محلے میں پڑھ کے نکلا، کیونکہ انہوں نے جو ٹائم دیا تھا اس لحاظ سے بھی ٹائم میرے پاس تھا۔ ڈرائیور جو ہیں میں نے اس کو بھی کہا میں یار تو کو اللہ اللہ کر، میں پہ کر آنا پروگرام، اپنے علاقے کا پروگرام ہے، ڈاکٹر تقیر صاحب سے بھی میں نے کہا کہ آپ نہ آئیے گا، میں کر آتا ہوں۔ اب حضرت میں پروگرام پہ پہنچا، اب وہ جو وقت تھا نا وہ سیف الملوک پڑھ کے گزار رہے تھے، جو میرے آنے کا وہ وقت تھا، کو بندہ نا سیف الملوک پڑھ، جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے باہر اگر کو گزرے تو صاف دکھائی دے رہا ہے، تو وہ مسجد کا دروازہ بھی بالکل درمیان میں تھا۔ اب میں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں اور کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ مصباحی صاحب نے، ٹھیک ہے جی، تو میں گاڑی میں وہ اپنی جوتی بدل کے وہ، اب یہ بھی ایک ٹینشن ہے، جوتی تو باہر بھی نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن کیسے گندے چور ہیں ہم جو رب کے گھر سے بھی جوتی اٹھا لیتے ہیں، ایسا بڑی گندی حرکت ہے، رب کے گھر کو ہم نے وہ داغی کر دیا، کم از کم رب کے گھر کا ماحول تو ایسا ہوتا
کہ وہاں بندہ بے فکرہ ہو کے آتا کہ اتھو چکی جانی نہیں. اوئے ہوئے کدھر کھڑے ہیں ہم کدھر کھڑے ہیں. اس لیے تو پوچھتا ہوں وہ یار اتنے پروگرام رزلٹ کیا ہے، حاصل کیا ہے، کیا کھویا ہم نے، کیا پایا ہم نے. ہم قوم کو اتنا بھی شعور نہیں دے سکے. وہ رب دے کروں نہیں چکنی تو باہروں بھی نہیں چاہیے. رب دے کروں کم از کم ہم رب کے گھر میں اتنے بے فکرے ہو کے جاتے کیا تو جتی چکی جانی نہیں. لیکن کیا کریں حضرت، کتنے جائیے یار، کتنے آ کھلوتے ہیں ایسی حضرت. تو اس لیے میں وہ کیونکہ گاڑی میں جوتی پڑی ہوتی ہے تو کیونکہ اتنی کو اٹھائی گئی ہیں کہ اب میں بھی وارننگ پہ ہوں. بچوں کی امی نے کہا ہے جدن ہے چکی گئی کار آئی ہو. صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، اینیاں کی چکیاں گئی ہیں. وہ کہنی تھی چنگے جاندے جتیاں چکان. ہاں جی کتنے جائیے، ہاں جی کتنے جائیے ایسی حضرت. وہ میں جوتی نہ وہ چینج کر رہا ہوں تو کسی کو نہیں اندازہ کہ میں ہوں حضرت. تو سیف الملوک پہ پڑھی جائے نا مسجد تو اتنے میں دیوبندیاں نہ پہ مولوی لنگے ایک حضرت. تو وہ کھڑا ہو گیا نا بالکل. اب وہ اندر صاف نظر آ رہا ہے تو وہ کھڑا ہو کے نا کافی دیر دیکھتا رہا. تو دیکھ دو کے نا وہ کچھ بچے کھڑے تھے باہر لڑکے نا، ان کو کہتا ہے اوئے رمضان شریف چ سیف الملوک نازل ہوئی ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے؟ رمضان المبارک چ سیف الملوک نازل ہوئی ہے کہ قرآن نازل ہو. اب اس کا مسلک ظاہر ہے دوسرا تھا تو اس لیے ہمارے بچوں نے جو جواب دیا اس میں ذرا تھوڑی سختی تھی. انہوں نے کہا قرآن تو کہتا تسی تے سیف الملوک پڑھن ڈے 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی سیف الملوک. اللہ آپ کچھ ایسا ویسا نہ سوچیے گا. آپ کا ہو سکتا ہے کوئی تعلق ہو میاں محمد بخش صاحب سے، لیکن میرا تعلق تو ایسا ہے کہ میں حضرت کی برادری کا ہوں. جہاں آپ کا پیار ختم ہوتا ہے میرا پیار شروع ہوتا ہے جا کے. آپ کچھ ایسا نہ سوچیے گا کہ میں نے کو ویسے تنقید کی ہے. جتنے میں سیف الملوک کے شعر پڑھتا ہوں شاید کو پڑھتا ہوگا، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. بات اس نے جس بھی نیت سے کی ہے لیکن بات اس کی وہ رمضان دا مہینہ ہے، نزول قرآن دا ماہ ہے. تو یہ پھر شعر و شاعری کرن ڈے وہ تسی رمضان چ بھی نہیں قرآن پڑھ دے کوئی. تو ہم نے یہ کہہ کے قرآن کو رخصت کر دیا. ملاقات کی ہونی ہے جی رمضان سے، اور وہ بھی ملاقات کا ہے کہ ملاقات ہوگی، وہ بھی ملاقات کا ہے. اس لیے بھائی ہمیں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن لائیں. حضور جس نے دل کی دنیا بدلنی ہے وہ رب کا کلام ہی ہے. وہ طاقت اسی میں رکھی گئی ہے جو دلوں کے زنگ اتارے گا، جو دلوں کی مرمت کرے گا. جو دلوں کی غذا ہے وہ قرآن ہی ہے. قرآن ہی وہ قرآن ہی ہے. جب بھی انقلاب آئے گا وہ قرآن سے آئے گا. وہ قرآن سے. ہمارے اسٹیجوں کو ضرورت ہے قرآن کی کہ یہاں قرآن ہے ہو. کم از کم حضرت جی کو 4 نعت کھانے تو کوئی قرآن پڑھنے والے بھی 4 ہی ہونے. اللہ حضرت اب اتنے معاملے خراب ہیں کہ وہ جو ایک بھی ہوتا ہے نا یہ اس کو بھی نہیں سن سکتے کوئی، کیونکہ ایک تعلق ہی نہیں نا بن سکا کلام اللہ سے. وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. آپ پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا حضرت کہ نبی کریم علیہ السلام میرا قرآن پڑھنا سن رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری پڑھتے رہے، نبی علیہ السلام سنتے رہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں. یہ جب تلاوت قرآن کریم ختم کر کے اٹھے تو محبوب کھڑے ہیں، قدم بوسی کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا سونا قرآن پڑھے ہے. آگے سرز کرتے ہیں سونے محبوب آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ تو پڑھ رہا تھا میں سن رہا تھا. اس کی محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، پتہ ہوتا میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. میں نے اور سونا کر کے پڑھنا. لیکن حضرت صاحب قرآن کھولنا قرآن پکڑنا تو دور، لیکن ایک اور دکھ ہے کہ ہمیں پڑھنا بھی آتا، ہمیں پڑھنا بھی آتا. وہ چلیو کل کیا منہ دکھانا ہے نبی کریم علیہ السلام. اگر حضور نے پوچھ لیا تو قرآن بھی نہیں سیکھیا، تو قرآن بھی نہیں سیکھیا. یہ تو ایک ماحول بن گیا نا، سب یس ہے، سب ٹھیک ہے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا ایسے ہوگا. اگر حضور نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا کیا جواب دینا.
تینوں قرآن ہوئی تو قرآن ہوئی نہیں پڑھا. اس لیے آپ بھی آئے ہیں میں بھی آیا ہوں تو آج حضرت اتو ارادہ کر کے اٹھیے کہ اسی سارے انہوں قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. حضرت کو مقصد بھی تو ہو نا مافق. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بھی آئے میں بھی آیا آپ بھی چلے گئے. بھائی مقصد کیا ہے پھر آنے کا؟ آج حضرت سارے کہ قرآن فرمایا وہ سینہ ویران مکان کی مانند ہے جس میں قرآن نہیں ہے، جس میں قرآن نہیں ہے. حضرت صاحب ہمارے جو گھر ہیں وہ نحوستوں کے ڈیرے ہیں ہمارے گھروں میں. وجہ کیا ہے کہ قرآن نہیں ہے. نہ امی کھولتی ہیں نہ ابو کھولتے ہیں. کیسا دور آیا یار. بچپن میں 97 98 ٹھیک ہے جی ابو جی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے جانا یا فجر پڑھ کے آنا. حضرت صاحب جڑی گلی لنگنا ہر گھر وچوں قرآن پڑھن دی آواز آندی ہوندی سی. حضرت صاحب پتہ نہیں وہ گھر بھی کدھر گئے. ہن گھراں دے گھر ستے نے پنڈاں دے پنڈ ستے نے. اور کہتے ہیں جی مصباحی صاحب کو وظیفہ بتائیں رزق میں برکت آئے. میں کہتا ہوں یہ نہ پوچھو کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رزق میں برکت آئے، بلکہ یہ پوچھیں کہ بے برکتی کیوں آ گئی ہے. کبھی بھینس گئی کسی سے رزق کا وظیفہ پوچھنے؟ کبھی طوطا گیا کسی سے رزق کا وظیفہ پوچھنے؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت وہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. حضرت وہ سسٹم سے آؤٹ ہوتے نہیں. ہمارا تنگ اس لیے ہو گیا کیونکہ ہم سسٹم سے آؤٹ ہو گئے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا تھا اٹھنا ہے ہم اٹھتے نہیں. جس وقت انہوں نے کہا تھا اٹھنا ہے ہم اٹھتے نہیں. جس طرح انہوں نے کہا تھا اٹھنا ہے ہم اس طرح بھی اٹھتے نہیں. انہوں نے کہا تھا اٹھ کے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے ہم وہ بھی کرتے نہیں. ہم تب اٹھتے ہیں کہ جو کرنا تھا وہ کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. جی پیڑ آ جا منہ دھو کے کرولی کر کے ڈول لے کے دودھ لین ٹر جانے. جڑا اصل دودھ سی وہ دودھ ادو تک رڑ گیا ہوں سارے دا سارے. ہم تو اٹھتے ہی تب ہیں. حضرت بزرگ کہتی ہے کہ اگر کسی گھر میں 10 افراد رہ رہے ہیں 10 بندے رہ رہے ہیں کسی گھر میں اور 9 نمازی ہیں صرف ایک کی بے نماز ہے گھر میں. بزرگ کہتے ہیں اس ایک بے نماز کی نحوست بھی اتنی زیادہ ہے کہ 9 نمازیوں پہ غالب آ جائے گی. لیکن یہاں کیا ہے گھر کا گھر ہی بے نماز ہے. یہاں کیا ہے گھر کا گھر ہی بے نماز. یہاں کیا ہے صرف ایک ہی بندہ نمازی ہے باقی سارے کے سارے بے نماز ہے. یہاں یہ ہے کہ 2 نمازی ہیں باقی سارے کے سارے بے نماز. یہاں وظیفہ کیا کرے گا؟ وہ چلے گا سسٹم دے تحت. صبح اٹھ اپنی ابتدا وضو نل کر اپنی ابتدا فجر دیاں سنتاں نہ کر 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ. وہ تو بوئے بند کر کر تھک جائے گا رزق پھر بھی پہ آئے گا تیرے گھر میں. سسٹم پہ آؤ نا سسٹم کے تحت آ جاؤ. وضو کر مسجد جا فجر جماعت نہ پڑھ پھر سورہ یاسین پڑھ. پتر آج ہر بندے کی کوشش ہے کسی تگڑے بندے سے ہماری یاری ہو جائے کسی تگڑے بندے سے ہماری یار تاکہ ٹور ٹپا ہو ہمارے کام ہو. اور چلیے نبی علیہ السلام نے تو اتنا نوازا آپ کو لوڑ ہی نہیں کسی کی. حضرت فرمایا جو فجر پڑھے مفہوم ہے منوان نہیں. فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے. فرمایا اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. اب جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کو روک سکتا ہے؟ اس کے کام کوئی نہیں کوئی روک ہی نہیں سکتا. ہمارے بزرگوں کی زندگیاں پڑھیں نا حضرت کوئی کسی سے سلام دعا نہیں کوئی بھی نہیں بس اللہ اور اللہ کا رسول حضرت. اور پھر ایسی برکتیں ان کے ساتھ چلتی تھی کہ کیا کہنا. یہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. آپ فرماتے کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے دوران گفتگو ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے کہہ دیے. بندے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی نے جا کے ہارون کو بتایا بھائی آج حضرت صاحب نے سارا جمعہ تیرے تے ہی پڑھایا. ظاہر بادشاہ تھا وہ اس نے کہا سد لے آؤ پڑھ لے آؤ حضرت نے. حضرت پکڑے گئے. اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حضرت کو جیل میں بند نہیں کیا اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروا دیا جس میں صرف کھڑا ہی رہنا ہے بیٹھ نہیں سکتے ہل نہیں سکتے اندر ہی پیشاب اندر ہی اس کو یہ تھا کہ صبح تک تڑپ تڑپ کے حضرت کی شہادت ہو جائے گی. امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا صبح جب آ کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا نا صبح جب آ کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا تو کسی سپاہی نے آ کے بتایا
کہ حضرت وہ بس جی کون ہے یہ خاموش جی پتر، وہ بتایا آ کے کہ وہ جو کل حضرت نہیں تھے ڈبے میں بند کروائے، اس نے کہا شہادت ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں باہر باغ میں پھر رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا واقعتاً، اس نے کہا اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری سپاہ میں حضرت کا کچھ آنے والا ہوگا، اس نے نکال دیا۔ اس نے کہا ابھی بھی باغ میں ہے، کہا پھر پھڑ لے آؤ، پھر پکڑے گئے حضرت۔ جب پیش ہوئے تو امام یافعی لکھتے ہیں کیونکہ اس کو یہ تھا کہ کسی نے نکالا ہے، اس لیے اس نے آتے پہلا سوال پوچھا مولوی صاحب آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ اب تھا تو فاضل آدمی نا، سمجھ وہ بھی گیا، اس نے سر پکڑ لیا اور سر پکڑ کے کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ لیکن بس اتر پھر وہی دکھڑا، قرآن سے تعلق کوئی نہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن کیسی کیسی حضرت وہ دعوتیں دیتا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الأرض کیف سطحت۔ غور و فکر کر بندے، یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سونا پنڈال بنا ہے، جو سونا چھت ہے، اللہ اس کا کتنا کا وزن ہوگا چھت کا حضرت، یہ جو اوپر ہے کوئی بھی نہیں کھا کپڑا ہے سارے کا سارا، لیکن پھر بھی اس کو کھڑا کرنے کے لیے بھی کتنے بانس نیچے نصب کیے ہیں جنہوں نے اس ہلکے سے چھت کو اٹھا رکھا۔ اللہ قرآن میں دعوت دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بندیا تیرا چھوٹا جہا چھت بانساں بغیر نہیں کھڑوندا، کدی باہر نکل کے ساڈا بھی تو ویکھنا، ساڈا بھی تو ویکھنا۔ الم تروا کیف خلق اللہ، کیا تو نے نہ دیکھا، کیا تو نے نہ جانا، کیفا کیوں کر، خلق اللہ اللہ نے تخلیق کر دیا، سبع سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھلوندا اسی سات ایک دے اوتے ایک کھلا رہے دے بڑھ کے، سبع سماوات طباقا الم تروا کیف خلق اللہ، واہ 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 رب دا کلام، لیکن تعلق ہی کوئی نہیں حضرت ہمارا قرآن سے۔ افلا یتدبرون القرآن، پھر کسی کی بات نہیں کرتا، میرا اپنا جرم ہے، میں تمہارا تعلق رب کی کتاب سے جوڑ سکا، اور ساڈا کی کام سی، اور ساڈا کی کام سی، ڈیوٹی یہی لگی تھی حضرت، ڈیوٹی یہی لگی تھی، اور ہمارا کیا کام تھا؟ لیکن بس پتر اتنی محفلیں کروا کے بھی قرآن پتر حضرت بڑی بڑی، کبھی اللہ کہتے ہیں اپنا کھانا ویکھ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ کمال حضرت، خربوزے کا میٹھا اور تربوز کا میٹھا اور، نکلے دوئے زمین وچوں ہی نے، آم کا میٹھا اور آڑو کا میٹھا اور، بھنڈی نہ مٹھی تے نہ کوڑی بکی حضرت، کریلا رج کوڑا حضرت، واہ 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 میرے مالک قربان جائی۔ وہ میرے حضرت صاحب پھر کہا کرتے گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی۔ حضرت کمپیوٹر کا دور ہے لیکن کمپیوٹر نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، کئی بار دیکھنے میں آیا اوپر جنس جو ہے نا وہ لکھی ہے جی، نام ہے خالد جنس سے لکھ چھڑیا عورت، کمپیوٹر غلطیاں کر جاتا ہے حضرت، آئی ڈی کارڈ بناتے ہوئے کر جاتا ہے، پاسپورٹ، لیکن میں نہیں دیکھا حضرت کہ ویل ٹینڈے دی تے نکل کدو آیا حضرت، ویل ٹینڈے دی سی تے نکل کدو آیا، میں نہیں ویکھیا ویل دوانے دی سی تے نکل کھکڑی آئی حضرت، میں نہیں ویکھیا حضرت صاحب ویل تر دی سی تے نکل کھیرا آیا وچوں حضرت، نہ کیسا حضرت صاحب سسٹم ہے، جی قربان جائیے، جی کیسا سسٹم ہے میرے مالک کا، لیکن ٹائم ہی نہیں حضرت، جی یہاں تک کہ کہا نہیں ٹائم چل وہ اپنے آپ نو ہی ویکھ لے، جی اپنے آپ نو ویکھ، کھلو شیشے سامنے ویکھ، اور یہ تخلیق کسی فیکٹری میں نہیں ہوئی، یہاں چھوٹی سی چیز بنانی پڑ جائے مہینے لگ جاتے ہیں،
کہاں تخلیق ہوئی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کچھ باہر سے نہیں آیا. یہ نہیں کہ آنکھیں جرمنی سے منگوائیں، یہ نہیں کہ کان اسپین سے منگوائے، یہ نہیں کہ دانت اٹلی سے منگوائے، یہ نہیں کہ ناک جو ہے وہ برازیل سے آیا، یہ نہیں کہ دل امریکہ سے منگوایا، یہ نہیں پھپھڑے کینیڈا سے منگوائے، یہ نہیں کہ گردے انگلینڈ سے منگوائے. نہیں، سارا کچھ جی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پھر ویکھو پتر، کوئی وکھریاں وکھریاں شکلاں، وکھرے وکھرے نقش، وکھرے وکھرے نین دیتے حضرت. اللہ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں حضرت صاحب، لیکن قربان جاؤں حضرت صاحب ایسا بنایا کہ کسی کا انگوٹھا بھی کسی سے نہیں ملتا حضرت. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انگوٹھے ہیں، لیکن کسی کا انگوٹھا کسی سے ملتا، بلکہ کسی کو چھوڑو اپنا ہی سجا کھبے سے نہیں ملتا حضرت صاحب. افلا یتدبرون القرآن. کہو پتر، سکھو قرآن ویر جی میرے جی، کھولو پتر قرآن اور پھر قرآن کی بہاریں دیکھو پتر. سانو پتر کا دیاں بارہ لگی ہیں. لوگ روٹی کے لیے پریشان ہیں، اتنے روٹی پیچھے پیچھے پہ پھرن رہی ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ٹھڈ میرا ہے، بھوک مینوں لگدی ہے، کھانا میں، فکر مالک نے لوکاں نوں پا چڑی ہے. ہاں جی، فکر مالک نے لوکاں نوں پا چڑی. کپڑے میں نے پہننے ہیں حضرت، فکر مالک نے لوکاں نوں پا چڑی ہے. پہ پوچھن گے کس طرح دا رنگ پاندے ہو، کیرا گول پاندے ہو، گلما بہن والا پاندے ہو، کی پاندے ہو. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. یہ ساریاں برکتاں پتر قرآن ہی دیاں نے، یہ ساریاں برکتاں اللہ پاک دے نام دیاں، یہ ساری برکتیں نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی ہیں. اس لیے پتر آؤ، آ جو من جو، آؤ پتر سیکھو، اپنی سونی زندگی گزارو. یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ ٹھیک، یہ نہیں راستہ ٹھیک، نہیں ٹھیک، کچھ بھی نہیں پتر ہونا ہے. کہیں تیرے میرے جیسے وہ قبرستان بھرے پڑے ہیں جو یہی کہتے رہے آپ کل کریں گے، کل کر، وہ کل آئی نہیں حضرت، اور وہ والی کل آ گئی حضرت. ویسے تو جو خوراکیں ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم کو 80 سال پہ جائیں حضرت، لیکن چل میں کہتا ہوں 80 پہ چلے بھی گئے ہم، اللہ کرے اللہ صحت والی 80 سال زندگی دے، عبادت والی ہو، نبی کریم علیہ السلام کی غلامی والی ہو، ذکر و اذکار والی ہو. میں کہتا ہوں جی 80 ہو گئی ساڑی تو پتر میرے ویر 40 تے او نے جڑے سوں کے لگانے نے، تو باقی کنے بچ گئے 40. تو 40 بھی تاں جی 80 ہوئی، اگر 70 ہوئی تو 30، اور اگر 70 ہوئی تو 35، اگر 60 ہوئی تو 30، تو جی 50 ہو گئی تو صرف 25 سال پتر بس. اور اس 25 سال کا کیا مقابلہ حضرت، اللہ اللہ کے رسول سے، جنت سے کیا مقابلہ. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. 50,000 سال میں 40 یا 35 یا 30 یا 25 کیا ہے، سیکنڈ نہیں بنتا حضرت صاحب. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، ایک ہی کیتا ہی وہ چلے آ، وہ ایک سیکنڈ لئی کی چھڑ بیٹھا ہے. مالک تو پہلے کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت پیدا اس لیے کی ہے تاکہ دیکھیں تم میں چنگے کام کون کرتا ہے. یہ پتر کمرہ امتحان ہے، موجیں تو آگے مارنی ہیں جا کے ساری، ادھر موج کدھر سے آ گئی. میرا اللہ بے نیاز ہے جی، میں کوئی اعتراض نہیں، ویسے میں دل کی بات کرنے لگا. میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہ مالک تو بے نیاز ہے. فجر دا ٹائم 6:10، ٹھیک ہے جی، چلتی رہتی ہے گرمی سردی بدلتا رہتا ہے، لیکن پاویں گرمی دی ہوئے پاویں فجر دا ٹائم وہ یہ جدوں نیندر اخیر لیول دی آئی ہوندی تے بھلا مالکا تو فجر دا ٹائم کو 10:15 رکھ چڑھدا، نیندر پوری کر کے پڑھ لیندے اٹھ. لیکن یہی تو امتحان ہے کہ ساڈے لی نیندر کون چھڑدا ہے بھلا. یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے پتر. میرا اللہ چاہتا تو 10:15 رکھ دیتا فجر کا ٹائم، لیکن یہی تو امتحان ہے کہ پلا ساڑھے نال پیار سوں کے نیندر نال پیار، ساڑھے نال پیار. یہ تو امتحان ہے پتر. ادھر تو نہیں موج کوئی، موج تو آگے ہے جا کے ساری ہے. اور موجوں کا آغاز کیسے ہوگا
قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، علماء بیٹھے. پہلی موج تو یہ لگے گی کہ ہر بندے کی عمر 30 سال ہوگی. پہلی موج بھرپور جوانی. اور پھر کبھی 31 نہیں آئے گا. موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کو موت آ جائے گی. کبھی 31 نہیں آئے گا. اور ہر روز حسن و جمال بڑھے گا. جو جنتی مرد ہوگا اس کی بیوی اس کو دیکھ کے کہے گی تسی کل نہ لبوتے سونے نہیں لگن ڈے. پھر اگلا دن آئے گا پھر کہے گی تسی کل نہ لبوتے نہیں سونے لگن ڈے. لکھا ہے کہ یہ جو جنتی مرد ہوگا دوئیں جیجے جنت چ گئے، اللہ کرے جائیے گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ لکھا ہے جب جنت میں جو جنتی مرد ہوگا جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی، تو جب اس کو اپنے خاوند کے حوالے کیا جائے گا، اللہ اس کو ایسا حسن و جمال عطا فرمائیں گے کہ کتنی دیر تک بندہ اسی کو حیران ہو کے دیکھتا رہے گا. تو میری بڈھی ہے نا. اللہ اتنا حسن و جمال عطا فرمائیں. ساڑیاں بھیناں پوچھدی نہیں سانوں کی لبے گا. اللہ اتنا حسن و جمال عطا فرمائیں گے خاوند حیران ہو کے کتنی دیر اس کو دیکھتا رہے گا. تو میری بڈھی ہے نا. یہ ابتدا ہے ابھی پتر. نعمتیں تو آگے ہیں ابھی. کہیں جنت کی نہر، کہیں شرابن طہورا ہے، کہیں دودھ کی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چالی رکھ لیے. یہ سارا کچھ چھوڑ دیا پتر. نہ کرو. لڑو اپنے آپ سے، لڑو اپنے. ہاں جی. قربان جائیے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہیں. نبی علیہ السلام جس میں اطہر پہ صرف ایک طیبہ شریف ہے، سخت چٹائی ہے. حضرت عمر حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت عمر پاک دیکھتے ہیں پشت دیکھی نہیں گئی، چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہیں. کہتے کشانہ مبارک میں نگاہ دوڑائی، ایک بکری دی کھل صاف کرندہ مسالہ اور چند سا جو پڑے ہوئے. کہتے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. مجھے روتا دیکھ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او خطاب کے پتر کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی اللہ کے سونے محبوب اتنی سخت چٹائی اور اس کے نشان پشت انور پہ موجود ہے. ایک بکری دی کھل صاف کرندہ مسالہ ہے، تھوڑے جو نے. یہ اللہ کے محبوب کا بظاہر کل خزانہ ہے، کل جائیداد ہے. اور وہاں کیسر و کسرا، محلات، باغات، مہنگے مہنگے بیڈ، نرم نرم گدیاں، ایڈے ایڈے کھانے جو موجہ مار دے. مفہوم ہے منو نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ ہمارے لیے پتر نبی علیہ السلام تو مالک کونین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پھر بھی دنیا کی جانب توجہ نہیں فرمائی. چاہتے تو جنت سے آپ کے لیے گدے آتے، چاہتے تو جنت سے آپ کے لیے پلنگ آتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے اختیار فرمایا تینوں کیا سو گدے تھے کو منع ہے سوتے بھی ہیں ہم. مال کے کونین ہو کے حضرت شکم مبارک پہ دو پتھر باندھ لیے، کھانے کی جانب توجہ فرمائی نہیں کوئی. لیکن تم کھاؤ، کس نے منع کیا؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو. لیکن نبی علیہ السلام نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی. کیا فرمایا؟ ہمارے لیے آخرت. والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں 4 روٹیاں بنائی. کتنی روٹیاں جی؟ یہاں ایک بندہ 4 کھاتا ہے، وہاں سارے گھر کے لیے 4 بنی ہیں. یہ تو سیدہ نے بتایا ہی نہیں کہ وہ 4 بھی کتنے مہینوں بعد بنی ہوں گی. وہ 4 بھی کتنے مہینوں بعد کتنے، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں سیدہ پاک نے کہ وہ 4 بھی کتنے مہینوں بعد بنی. ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن پاک، ایک روٹی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. کیونکہ حضرت آسن طریقہ یہ ہے کہ بی بی پاس بٹھا کے کھلائے. میں نے خود دیکھا ہے جی ابو جی روٹی کھاندے ہیں امی کول بہ کے پکیاں چل دے سن کھاندے نہیں. لیکن اگر میاں کہے کہ کھا میرے نال تو پھر کھا لے. لیکن میں پہلیاں بیبیاں ویکھیاں نے کہ نال کھاندیاں، ابو جی نے روٹی کھانی تو امی نے کول بہ کے نال پکھی چلنی کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کھاتے ہوئے میاں کچھ مانگ ہی لے. یہ تو بس دین کمزور ہے،
بچیوں کو دین کا علم نہیں ہے. میرے حضرت صاحب بتایا کرتے تھے, کہتے سانو پتہ چلیا کہ فلاں جگہ ایک جوڑا ہی ولی ہے, جوڑا ہی ولی ہے, بندہ بھی ولی ہے تے رب بیوی بھی وہ بھی ولی ہے. کیونکہ حضرت جی بیویاں ذرا کاٹ ہی لبدی ہے, اور نہ ملنے کی بہت بڑی وجہ زبان ہے حضرت, نہ ملنے کی بہت بڑی وجہ زبان ہے حضرت. کہتے ہم دیکھنے گئے حضرت, بابا جی سن مائی صاحبہ سن لوہارا کام کرتے ہیں, داتریاں لاندے, حکیم صاحب کہتے ہیں بیٹھے باتیں شاتیں ہوئی. کہتے جب جانے کا ویلا آیا تو میں نے بابا جی سے پوچھا, کہتے بابا جی تاڑی تے سمجھ آ گئی, رب نے اپنا دوست بنا لیا, ولایت دیتی. یہ اماں جی نو کیویں لب گئی, اماں جی نو کیویں لب گئی. وہ کسی کے پاس پرنا ہے کپڑا دکھانا پتر دے, چلے یہ حضرت وہ بابا جی نے نا پرنا مونڈے تے پیا دا سی. تو کہتے ہیں مجھے فرمان لگے عبد الحی دیکھو کہ اس کو ولایت کیسے مل گئی. کہتے ہیں انہوں کہنے لگے پلی یہ پرنا نہیں پیا لبدا, وہ ویکھ کے تے پرنا اندر تے نہیں ہے. مائی صاحب اٹھیاں اور اندر ویکھ وو کے نہ آ کے واپس کہندیاں نے اندر تے نہیں ہے, اے ویکھو ہاں پرنا تے تاڑے مونڈے ہوتے ہی. کہنے لگے اس کو ایسے مل گئی, اس کو پہلے بھی پتا تھا کہ پرنا میرے مونڈے تے ہی, لیکن کیونکہ میں کیا سی کہ اندر ویکھ میری گل دا نے اینا پاس رکھیا, اللہ نے اس کو میری اطاعت کی وجہ سے ولایت دے دی. پتا اس کو پہلے بھی تھا کہ پرنا میرے مونڈے ہوتے ہی ہے, لیکن کیونکہ میں انہوں آکھیا سی, انہیں اگوں میری گل رد نہیں کیتی کہ ویکھو پرنا تاڑے مونڈے ہوتے ہی. اللہ نے اس کو اس وجہ سے ولایت عطا فرما دی. لیکن اب پوچھتے ہیں جی کیوں کرا میں, وہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کار و رجر پا, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کار, اور کیا وجہ کرنے کی. یہ تو خرابیاں ہوئیں پتر, آج کیوں طلاقیں ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے تعلقات میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کو نکال دیا. اب ہر بندہ جی میں کیوں کروں بھائی, وہ بھائی اللہ کا حکم ہے اس لیے کر. صحابہ محبت میں اس مقام تک آئے, عرض کی سونے محبوب دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں. فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اور پھر اگر بات خاوندوں کی آئی تو فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. اگر اب بیویوں کی بات آئی تو پھر یہاں تک کیا تعلیم امت ہے, یہ اسپیشل ان مردوں کے لیے جو رات 12 1 1 2 بجے تک بے وجہ گھروں سے باہر رہتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں, اور اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں, عائشہ جی تو اجازت دویں تو میں اللہ کی عبادت کر لوں. تعلیم امت ہے, یہ تیرا حق ہے, یہ رات کا وقت اگر تو اجازت دے تو میں عبادت کر لوں. اسی ایویں 2 2 2.5 2.5 3 3 بجے تک بیٹھے ہیں بیچاری کار کلم کاری ہے. دونوں کے حق ہیں حضرت صاحب, میاں بھی, اور اس لیے کوشش کریں پتر کہ اپنے تعلقات میں اللہ اور اللہ کے رسول کو لائیں, سونے نبھن گے تعلقات. اسی ایسے لیے تعلق نہیں نبھا پا رہے کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول نہیں نکال دیا ہم نے ان سے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کسی شکر رنجی کی وجہ سے آپس میں گفتگو کا سلسلہ رک گیا. حضرت ویر ویر اندوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, جا کے عرض کی حسین بادشاہ آپ چھوٹے ہیں اور حسن ویر بڑے ہیں, تو چلیں آپ بسم اللہ کریں, پہلے آپ چلیں. تو کہتے آگے سے حضرت امام حسین فرمانے لگے ابو ہریرہ میں نے نہیں جانا, کیونکہ نانا پاک کا مبارک فرمان ہے 2 ویر آپس سے کو معاملہ بن جائے تو جڑا پہلے منان جائے گا جنت بھی پہلے جائے گا, جنت پہلے جائے گا. حسن ویر بڑے ہیں, حسین چھوٹا ہے. نانا فرما رہے ہیں جڑا پہلے منان جائے گا جنت پہلے. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے جانے میں, لیکن اس لیے نہیں جاؤں گا جب میں پہلے منان گیا تو جنت میں پہلے جاؤں. حسین کیسے برداشت کرے گا کہ حسن ویر بڑے ہوں اور وہ جنت میں بعد میں آئیں اور حسین چھوٹا ہو کے پہلے چلا جائے. ایسے نبھاتی ہیں تعلق. وہ چلے وہ لڑنا تو بگانے ہیں نہیں سی, اسی اپنے نہیں لڑ پائے ہیں. گھر گھر میں آگ لگی کھڑی ہے. وہ لڑنا تو بیگانوں سے بھی نہیں تھا پتر. کس جنگ میں نہیں ابو سفیان آئے حضرت, ہاں جی,
لیکن قربان جاؤں مکہ فتح ہو چکا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جڑا ابو سفیان گھر وڑ جے انہوں بھی امان ہے، انہوں بھی امان ہے۔ کلمہ پڑھایا، اپنے صحابہ میں شامل کر لیا، ہندہ بھی آئی ہیں حضرت، معاف فرمایا، کلمہ پڑھایا، صحابیہ میں شامل کر لیا، واشی بھی آئے، معاف کیا، کلمہ پڑھایا، صحابہ میں شامل کر دیا۔ وہ چلیو لڑنا تے بگانے نہ بھی نہیں سی ہے، وہ آپس ہی لڑ پے، 40 سال دی زندگی ہے، لڑ کے لنگان ڈے دینا کتنے سوکھے۔ اور بات پھر وہی ہے ایک کی، قرآن سے دوری، قرآن سے دوری، دین سے دوری۔ قرآن بتائے گا، دین بتائے گا کتنے لڑنا ہے تو کتنے لڑنا نہیں، جتھے لڑنا سی اتھے لڑائی کوئی نہیں، آپس ہی لڑ لڑ کول کول جان رہے ہیں، آپس ہی لڑ لڑ کول کول پہ جانے ہیں۔ اس لیے پتر اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے پہلے کہا تھا ظاہر ایک لمٹ ہوتی ہے، تو میں کتنا کر لوں گا، میں نے تو 10 تک دی ہے، باقی ان ویرو تسی ہمت کرو۔ 40 سال جنت، جنت کی نعمت ہے، اور ہم صوفیوں کے خادم ہیں۔ صوفی پھر جنت کو ذرا ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 30 سال بھی حق ہے، ٹھیک ہے جی، روز حسن و جمال بڑھنا بھی حق ہے، اپنی بیوی کو حیران ہو کے دیکھنا بھی حق ہے، سب حق ہے، جنت کے میوے، جنت کے مکان، جنت کی نہریں، سب کچھ حق ہے جی، کسی سے کوئی انکار نہیں ہے، جنت ہے جی۔ لیکن وہ کہتے ہیں جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن جنت کی 2 نعمتوں کا کیا کہنا، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا نبی پاک کا ساتھ۔ حضرت صاحب ایک اللہ کا دیدار، دوسرا نبی پاک کا ساتھ۔ لیکن حضرت صاحب دیدار والی بات تو اب کتابوں میں رہ گئی ہے حضرت، یہاں تو بڑے حالات خراب ہیں۔ صحابہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے، سونے محبوب یہاں ان 2 آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا آپ کا خاصہ ہے، تو کیا جنت میں بھی ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے؟ چاند چڑھیا سی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کی چاند کی جانب توجہ دلائی، فرمایا میرے صحابہ چاند پہ ویندے ہو؟ عرض کی جی سونے محبوب۔ فرمایا جویں ایتھے نہ 2 اکھاں نہ چاند پہ ویکھدے ہو، ایویں جنت چ اپنی نہ 2 اکھاں نہ اپنے رب نو ویکھو گے۔ تربیت ہوئی تھی نا، لیکن میں اس دن بھی رونا رویا تھا حضرت، کیونکہ حضرت ہم مینج نہیں کر سکے اپنے اسٹیجوں کو، ہم مینج نہیں کر سکے، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کا دیدار تو دور کی بات رہی، اب تو حضرت کوئی اس کے لیے کسی کلام کی فرمائش بھی نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا۔ روز اسٹیجوں پہ ہوتا ہوں، امی کی فرمائش، ابو کی فرمائش، لیکن وہ دی فرمائش کوئی اس کی فرمائش بھی نہیں کرتا کوئی، اس قدر اس سے دور ہو گئے، اس قدر اس سے اس کی اب فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ لیکن صوفی کہتے ہیں جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار حضرت، اور یہ ایک لائٹ لگی ہے، کتنی دیر حضرت کوئی اس کو آنکھ بھر کے دیکھے گا حضرت، 1 منٹ دیکھ لے گا، اس سے زیادہ دیکھا جائے گا نہیں، لیکن لکھا ہے کہ جنت میں دیدار کی کیفیت یہ ہوگی، اس طرح عشاق اللہ کے دیدار میں محو ہو جائیں گے، 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اور یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ لیکن پتر وہ گئے چاہنے والے، اسی تے بیٹھے کھلن ڈے ہیں، اینا زمینہ نہیں جڑیاں آج تک کوئی نال نہیں لے کے گیا، وہ وہی تھے حضرت جنہوں نے ہوکا لگا دیا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اسی تے نہیں چھڑ سکے، اسی تے دلی ایک دوجے لی ٹوکے تے کی تیار کیتا ہے، وہ اقبال ہی تھا حضرت، یہ جنت مبارک
رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہ تجھے پتر نہ باز آئے، نہ گل سمجھی نہ گل منی، تو پھر وہی ہے میرا نہیں بنتا نہ بن نہ بن، کسی دا کی جانا ہے پتر، نہ اپنے اللہ کی طرف آئے نہ نبی علیہ السلام کی نوکری کی طرف آئے، انہی لوگوں میں پھنسے رہے، پھنس ہی گئے ہیں نا پتر، انہی کے لیے ٹائم ہے، اور جو ٹائم کا خالق و مالک ہے اس کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے ٹائم ہے۔ سچ بتانا پتر، کبھی کسی شادی سے ہمیں دعوت آئی ہو، شادی کارڈ آیا ہو تو ہم نہ گئے ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی فیصل آباد سدے اسی اتنے ٹر جانا، کوئی ملتان سدے اسی اتنے ٹر جانا، کوئی منگنی، کوئی شادی، کوئی نکاح، کوئی عقیقہ، کوئی ولیمہ کبھی ہم نے چھوڑا ہو؟ کوئی نہیں چھوڑا۔ روز اللہ کے گھر سے حضرت 5 بار پیغام آتا ہے، لیکن جاتے کوئی بھی نہیں جاتے۔ کوئی سانو کوئی کہاں آتی سنیا بھیج چھڑے کہ تو آنا ہے، اسی ہوتے بھی لیکن کیا ہے اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں پتر ہونا، تو جنہ مرضی کر لینا دینا، تو انہوں نے جتنا مرضی کر، یہ سارے وہ بیٹھے ہیں تینوں مینوں دفنا کے انہوں نے کہا کہ سب تو پہلا کام ہی ہے کرنا ہے کہ روٹی کھانی ہے بہ کے سارے نے، تو جو مرضی کر لینا، تیرے لیے میرے لیے کسی نے ایک وقت کی روٹی بھی چھوڑنی ہو سکتا نا، اعلان ہو یار کی کرن ڈے ہوں ہی دب کے آئے سارے چول پہ کے کھاندے پہ ہو، شرم کرو تھوڑی ساری، کسی نے نہیں چھوڑنی۔ اور یہ نہیں کہ کوئی روتے ہوئے کھائیں گے، کوئی بڑے زبردستی کھائیں گے، نہیں، پوری ڈیمانڈ ہوتی ہے پتر، چول ٹنڈے نے، کوئی چنگی جی روٹی نہیں لبھی تین میرے لیے، جا روٹیاں تازہ لے کے آ، اور جا یار جھٹ سالن گرم ہی کر لو، یہ نہیں کہ کوئی زور زبردستی کھائیں گے، یہ پوری فرمائشوں سے کھائیں گے پتر۔ 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو یاد ہی نہیں ہوں گا، 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو یاد نہیں ہوں گا، اس لیے پھر ہمارے وہ ہوئے محمد بوٹا گجراتی، اللہ کرے سی محمد بوٹے دی مان لئی ہے، اس نے بڑی سونی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نے، ہیں اللہ یا رسول اللہ، ہاں جی محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، پتر کرو ان سے، آرڈر ہے مالکوں کا، لیکن اینجدہ نہ کرو کہ پتر انہوں بھول جاؤ، اینجدہ نہ کرو کہ انہوں، آج میں حیران ہوتا ہوں بچے ماں کی فرمائش، ٹھیک ہے جی حق ہے اس کا کرنی چاہیے، ہاں جی وہ دیکھو جی ماں وہ آپے گلے پاسے پاندی رہی ہے سانو سکے پاندی رہی، بالکل ٹھیک ہے حق ہے اس کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ ان اشکر لی ولی والد، بالکل حق ہے اس کا پتر، کرنا چاہیے اس سے پیار آپ کو، لیکن میں کہتا ہوں کہ یارو جڑا گلے پاسے پہندی سی تینوں سکے پاسے پاندی سی وہ آپے تے نہیں پہندی ہے وہ پواندا سی، یہ بھی تو من ہونا یار، وہ کو آپے پہندی سی ادھر وہ پواندا سی، اتنا دل نرم اس ذات نے کیا تھا، یارا تو ماں تک ہی رک گیا ہے، ہن ٹھیک ہے آ ماں تو اگے اور ویخ اپنے رب دیاں کرم نوازیاں، ماں کی فرمائش ہوتی ہے اس کی فرمائش نہیں کرتا، کہا کتنی عجیب بات ہے، کہا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے، لکھا ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، کیا میرا شاہی کوڑا کڈو، شاہی کوڑا جدے تو صرف میں بہ سکنا ہوں یا میں ہی بہنا ہوں، مولوی صاحب نے کوڑے تے بہو اور پورے بغداد کا چکر لگاؤ، اور ساتھ ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی، زندہ باد زندہ، اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی، اسی لیے تو میاں صاحب نے کہا تھا نا جے او بیلی
سب جگ بیلی جے او بیلی او جے او بیلی او سب جگ بیلی تیان بیلی وی بیلی چلے ہو اینا پیچھے نسدیاں عمرہ لگا چھڑیاں جے اینا پیچھے نسدیاں عمرہ لگا چھڑیاں انہوں اپنے اللہ دی طرف آؤ حضرت صاحب پتر ایتھے جدے کہ 4 پیسے آئیں منہ نہیں لاندہ کسی نے دیکھ میرے رب کی کرم نوازیاں خود کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اوہ بندیو اپنے رب والے رجوع کرو کی تیری تو کی کتھے ہو الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ تو کی ہوئے مٹی دا بڑیاں ہیں آندراں چ پخانہ ہے مسانے چ پشاپ ہے پپڑیاں چ بلغم ہے منہ وچ تھوک کے رگاں وچ خون ہے فتے وچ سفرا ہے دلی وچ سودا ہے تو کی ہے لیکن ویخ اس رب دیاں کرن نوازیاں اور رب کہہ رہے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وہ بندیو اپنے رب والے رجوع کرو اپنے رب نہ لو لاؤ حضرت وہ اللہ کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اپنے رب والے پھرو اپنے رب والے دوڑو اپنے رب والے دوڑو لیکن اسی حضرت جی پھر آئی کیڑے مکوڑے تے یہ تے وہ تے انج تے اونج تے اونج تے نہیں اپنے اللہ واللہ ہو حضرت اپنے اللہ والے پتر آج یہاں بس اٹھ کے چلے نہ جانا کچھ لے کے جاؤ پتر اور میں کہنا بسم اللہ سیدے تو ہی کریے کہ ساڑیاں نمازاں پوریاں رہن پتر میں پھر کہوں گا میرا بڑا قصور ہے سٹیج ویک ہے سٹیج کمزور ہے سٹیج تربیت کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں سیدھی گل ہے حضرت صاحب جی کامیاب ہوئی ہے تو ساری کامیابی ایتھے نہیں فجرے نماز وچ لبے ساری کامیابی فجرے نظر آئے پتر یہ تو حضرت صاحب ٹھیک ساری کامیابی زور ویلے نظر آئے جیسی کامیاب ہوئی ہے ساری کامیابی نظر آئے جدو ساڑیاں بیویاں باہر نکلن تے پتہ لگے سیدہ کائنات دیاں لونڈیاں پہیاں جاندیاں پتہ پیا لگے اما عائشہ دیاں تیاں پہیاں جاندیاں پتہ لگے سیدہ ختیجہ پاک دیاں تیاں پہیاں جاندیاں پتہ لگے حضرت ان کی چادریں ان کے دوپٹے ان کی اوڑھنیاں ان کا پردہ ایسا ہو کہ پتہ لگے کہ سیدہ کائنات دیاں نوکرانیاں پہیاں جاندیاں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں پتر بس یہ احباب ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے پتر نماز تو شروع کریے اور بچیا اسی خوش خوش کھیڈن لگ پے اور اس خوش خوش چواوی کام خراب کر بیٹھے حضور غوث پاک حضور سلطان باہو پاک ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنہ ہوئی کوئی نہ یہ تو پتر خوش خوش کھیڈن لگ پے نا فرمایا مسلمانوں کے قبرستان چے کوئی نہ دفن یہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمان کافر میں فرق نماز ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا پھر پتر ایتھے حالات کی نے توبہ 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 بغیر کسی وجہ تو بے نماز وجہ ہوئے تو ہی نہیں چھڑ سکتے جنی دیر ہوش ہے ٹھیک ہے ہاں بے ہوش ہو گئے تو ایک وکری گل ہے لیکن وہ بھی بعد چ پڑھنی پڑنی ہے میں ایک طویل سفر تے ہاں ریاض دیشڑی مالکہ نے لیکن پڑھنی پھر بھی جنگ چ نہیں معاف بخار ہے ٹھنڈ لگی ہے وضو نہیں ہو سکتا فرمایا تیمم کر کے پڑھ لیکن پڑھنی پھر بھی کھلوتا نہیں جان ڈیا بہ کے پڑھ بہ کے بھی نہیں پڑھی جان ڈی لیٹ کے پڑھ لیکن پڑھنی پترو بغیر کسی وجہ نہ نہیں پڑھتے اتنی سونی چیز نماز حضرت مولا مرتضیٰ تشریف فرمانے اور آپ دی گود وچ اللہ دے محبوب سر انور رکھ کے آرام کرن ڈے نے پتر اس سے زیادہ کوئی قرب کیا ہوگا اس وقت حضرت علی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں تھے لیکن اتنا نماز سے پیار اتنا نماز سے پیار اکھاں چو اتھرو آ گئے اور ایتھے پتر اسی بغیر کسی نماز پڑھو اور میں آخری بات اور بات ختم فرمایا
جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کتنے عذابوں کا جی؟ 17 عذابوں کا. اور فرمایا سب سے پہلا عذاب یہ دیا جائے گا قبر آپس میں. اصل چدر جی ہوا کیا ہے، کیونکہ شعر و شاعری کی بھرمار ہے اور اس شعر و شاعری نے اپنا اثر چھوڑا ہے. لازمی نہیں کہ ہر شعر ہر بندے کو سنانے والا ہے. یہ سنانے ماشاء اللہ قبلہ ٹھیک ہے، یہ سنانے والا وانڈ ڈالے گا کہ سنانا ہے کہ نہیں. بالکل حضرت میرے اعلیٰ حضرت کا شعر کیفیت ہے نا، رجا کی کیفیت ہے، توجہ نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کی جانب ہے. اور اعلیٰ حضرت لکھ کیا رہے ہیں، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. بالکل ٹھیک. لیکن یہ شعر ان والا میں کہتا ہوں ان کو نہ سنا ہوگا. یہ پہلے کون سا ڈرتے ہیں حضرت، یہ پہلے کون سا ڈرتے ہیں، لیکن ہم نے سنا دی ہے حضرت. اور پھر اس کا رزلٹ جو نکلا وہ پھر آپ کے سامنے ہے. بے خوفی جی بے خوفی جی. دیکھیں نا نبی علیہ السلام، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، ہیں جی، جناب طلحہ، جناب زبیر، جناب سعید بن زید، جناب سعد بن نبی وقاص، ہیں جی، جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. میں نے حصول برکت کے لیے لی ہیں، لازم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی تو یہ صحابہ بیٹھے تھے سامنے. میں نے حصول نبی علیہ السلام ان کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ فجر تو بعد 7 واری جہنم تو پناہ منگنی ہے. اور کی پڑھنا ہے، چلے میں آپ کے لیے ایسے پڑھ دیتا ہوں، اللہم اجرنا من النار. اللہ اجرنا نہیں ہے لیکن چلو سارے بیٹھے ہیں. حضور پاک فرما رہے ہیں کہ 7 واری فجر تو بعد جہنم تو پناہ منگنی ہے. وہ لیکن اسی انہوں اس پاسے نہیں لایا، اسی انہوں اس پاسے لا جڑا مینوں روز حشر دا ڈرنا. حضور فرما رہے ہیں 7 واری فجر تو بعد پناہ منگو. حضرت کعب الاحبار علماء یہود میں سے ایمان قبول کیا، دورہ فاروق اعظم میں قبول کیا. وہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب کو بلایا. فرمایا کعب آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہو، سانو ڈر سناؤ، سانو ڈراؤ، سانو ڈراؤ. آگے سے حضرت کعب عرض کرتے ہیں امیر المومنین، اگر آپ قیامت کے روز 70 انبیاء جیسے اعمال لے کر آئیں گے، اگر آپ میدان معاشر میں 70 انبیاء جیسے اعمال بھی لے کر آئیں گے تو احوال معاشر دیکھ کے آپ کو اپنے اعمال تھوڑے لگیں گے. لیکن ہم نے ان بیچاروں کو کس طرف لگا دیا، مینوں روز حشر دا ڈر. اور پھر اہل سنت اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. مجھے حضرت ادھر کا ماحول نہیں پتہ، بات ختم. ہمارے کئی شہر ایسے ہیں کہ جہاں مساجد ایک ہی لائن میں ہیں یا آمنے سامنے ہیں. میں سنیاں دی ہے ادھر غیر مقلد نے، یا سنیاں دی ہے ادھر دیوبندی نے. حضرت دکھڑا اپنا رونے لگا ہوں. ساڑی مسجد چو فجر ویلے نمازی کنے نکلتے ہیں 7، ساڑی مسجد چو فجر ویلے نمازی کنے نکلتے ہیں 10 بمشکل، کتے 12 کتے 14. لیکن ان کی مسجدوں میں سے ایسے نمازی نکلتے ہیں جنہیں حضرت جمعہ پڑھ کے پہ آؤں گے. وجہ کیا ہے؟ کام ہی نہیں ہوا. کاش اللہ کرے ہمارے سینوں میں یہ درد آئے کہ جنہیں محفل چاہے نہیں اسی انہوں کچھ انہوں دا ذہن بنا کے ٹوریے، کچھ انہوں دا ذہن بنا کے ٹوریے کہ نماز نہیں چلنی. ابتدا تو کریں نا حضرت، پھر آگے پھر کرم. کیونکہ حضرت جڑا بے نمازی ہوتے تے نفل بھی اللہ. بڑی باتیں ہم چپ کر جاتے ہیں کہ چلو یار، کیونکہ میں نے پتہ ہے نماز کوئی نہیں پڑھنی، جڑے کرن دے بھی چڑھ چڑھن گے. بڑے معاملوں میں چپ کر جاتے ہیں کہ چل یار. اس لیے پتر آج بیٹھے ہوئے نیندر چھڈی جی بیٹھے کو پتر کو مقصد بھی تو ہوئے نا بیٹھنے دا. کچھ اتھو کچھ چھڈ کے جائیے، کوئی لے کے جائیے تاکہ پتہ لگے کہ حضرت محفل ہوئی اور پھر محفل ہونے کے یہ فوائد ہوئے، محفل ہونے کے یہ فائدے ہوئے. تو پتر میں ہی کہاں گا بسم اللہ کریے کہ نماز پکی گل ہوگی، پڑھو گے ویخ لئیو پکا. ایک باری ہاتھ کھلار کے انشاءاللہ یا اللہ قبول کر لے. اینا ہی کام سی، باقی تیرے رنگ نے.
جویں اس گناہگار دے سینے تے رحمت کیتی ہے، جویں اس گناہگار دے دل تے کرم نوازیاں کیتیاں، اپنی لو عطا فرمائی ہے۔ اللہ میرے سارے ویراں نوں بھی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔